اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ بنی اسرائیل کے سامنے قاتل کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دکھایا؟ میدان تیہ کے 40 سالوں میں دوسرا کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ مجمع بحرین کے سفر پر موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر کون تھے؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 13ویں قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے میدان تیہ میں گھیر دیا، مطلب یہ کہ وہ جس طرف بھی رخ کرتے گھوم کر پھر اسی میدان میں آ جاتے۔ ایسے 40 سال تک وہ اسی میدان کے چکر لگاتے رہے۔ اس دوران بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے اور ان کی بھوک کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ لیکن ان سب واقعات میں ایک واقعہ گائے والا زیادہ اہم ہے، جس کا ذکر 12ویں قسط میں ہو چکا ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب وہ قاتل کا پتہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس پریشانی کو حل کریں اور ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہا کہ آپ لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ بنی اسرائیل نے جو جواب دیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ایسے فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بلا لگنے والا رنگ ہو۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ایسے ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انہی 40 سالوں کے درمیان ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اگرچہ بات درست تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جواب پسند نہ آیا۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسے مجمع بحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے۔ یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے ہوئے راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ چلو اب ناشتہ کر لیں۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الکہف میں ایسے ہوا ہے، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ اس کا ذکر سورۃ الکہف میں ایسے ہوا ہے، موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا تب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ اس کا ذکر سورۃ الکہف میں ایسے ہوا ہے، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 14ویں قسط مکمل ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔
जाने से पहले हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और नाजरीन, हमारी आज की वीडियो के मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।